آپ سبھی کی خدمت میں محمد خورشید خان کا ادا۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل اردو ادب۔ آج میں اردو ادب کی جانب سے آپ کے لیے ایک نیا ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے اردو کے مشہور شاعر اور نغمہ نگار کیفی اعظمی۔ ناظرین، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم آج ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیے ناظرین، آج ہم آپ کو کیفی اعظمی کا مختصر تعارف کراتے ہیں۔ کیفی اعظمی کا اصل نام اطہر حسین رضوی ہے اور تخلص کیفی۔ کیفی اعظمی 14 جنوری 1918 میں گاؤں رمجواں، ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تعلیم گھر پر ہوئی۔ اس کے بعد لکھنؤ کے ایک مشہور ادارے سلطان المدارس میں داخل ہوئے۔ کیفی اعظمی کو شاعری کا شوق بچپن سے ہی تھا۔ طالب علمی کے زمانے سے ہی ترقی پسند تحریک سے آپ وابستہ ہو گئے۔ کیفی اعظمی کمیونسٹ پارٹی کے سرگرم رکن رہے تھے۔ اس سلسلے میں آپ کئی بار جیل بھی گئے۔ آپ کی بیوی کا نام شوکت کیفی ہے اور آپ کے 2 بچے ہیں، ایک لڑکی شبانہ اعظمی اور ایک لڑکا بابا اعظمی ہے۔ کیفی اعظمی 1943 میں بمبئی چلے گئے اور یہاں ایک رسالے قومی جنگ کی مجلس ادارت میں شامل ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی وہ فلمی دنیا سے جڑ گئے اور آخر عمر تک فلموں سے وابستہ رہے۔ آپ نے بہت سی فلموں میں گیت اور مکالمے لکھے جو بہت مقبول ہوئے۔ کیفی اعظمی نے اردو ادب میں گراں قدر اضافہ کیا۔ ان کے کئی شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ 1945 میں کیفی اعظمی کا سب سے پہلا شعری مجموعہ جھنکار شائع ہوا۔ 1947 میں آخری شب نام سے دوسرا مجموعہ منظر عام پر آیا۔ 1973 میں آوارہ سجدے شائع ہوا۔ 1974 میں کیفی اعظمی کا ایک اور مجموعہ میری آواز سنو منظر عام پر آیا، جو فلمی نغموں پر مبنی ہے۔ 1977 میں ابلیس کی مجلس شوری کا دوسرا اجلاس منظر عام پر آیا۔ کیفی اعظمی کو بہت سے ایوارڈوں سے سرفراز کیا گیا۔ 1975 میں کیفی اعظمی کو آوارہ سجدے پر انہیں سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ اور ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملے۔ 1970 میں نیشنل فلم ایوارڈ نغمہ نگار کی حیثیت سے آپ کو فلم سات ہندوستانی پر ایوارڈ ملا۔ 1998 میں مہاراشٹر سرکار نے ان کی ادبی خدمات پر جینیشور ایوارڈ سے سرفراز کیا۔ پدم شری کیفی اعظمی کا انتقال 10 مئی 2002 کو بمبئی میں ہوا۔ ناظرین، یہ تھا کیفی اعظمی پر مختصر تعارف۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔